الرحمن وبہ نستعین۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں زکوٰۃ کے متعلق بار بار ذکر فرمایا ہے، اور احادیث طیبات میں بھی مستقل زکوٰۃ کا ذکر ملتا ہے، اور زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ہے، جس کو حدیث میں بنی الاسلام علی خمس فرمایا گیا ہے، یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان 5 میں ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق ایک غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے۔ زکوٰۃ کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ زکوٰۃ صرف رمضان میں دی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کا تعلق سال گزرنے پر ہے۔ جب آپ کے مال پر سال گزر گیا تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، اور اگر ابھی مال پر زکوٰۃ نہیں گزری ہے، ابھی اس کو مال آیا آپ کے پاس میں سال بھر نہیں ہوا ہے، تو ابھی آپ کے اوپر اس مال میں سے زکوٰۃ کا ادا کرنا لازم نہیں ہے۔ اس سلسلے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وضاحت فرمائی ہے۔ مان لیجئے سال کے شروع میں آپ کے پاس میں اتنا مال تھا جس کو صاحب نصاب آپ کو کہا جا سکتا تھا اس مال کی بنیاد پر، اور بیچ سال میں مال ختم ہو گیا، سال کے اخیر میں پھر اتنا مال آ گیا، تو آپ کو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ پورے سال ہی مالدار رہے، یعنی پورے سال ہی صاحب نصاب رہے۔ اس صورت میں آپ کو اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ ایک چیز اور ہے، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جی سونے پر یا چاندی پر یا کس چیز پر۔ میں ایک بات بہت اصولی طور پر مختصر ذکر کر دوں۔ اگر آپ کے پاس میں، جیسا کہ آج میں بتاؤں، ایک سوال آج آیا کہ کتنے سونے پر زکوٰۃ فرض ہے، تو سمجھ لیجئے 7.5 تولہ سونا اگر آپ کے پاس ہے تو پھر آپ صاحب نصاب ہیں۔ اب 7.5 تولہ سونا تو نہیں ہے، مگر 52.5 تولہ چاندی ہے، تو بھی آپ صاحب نصاب ہیں، مگر نہ 52.5 تولہ چاندی ہے، نہ 7.5 تولہ سونا ہے۔ اس صورت میں یہ دیکھیے، تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، اور دونوں مل کر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں آپ نصاب کے مالک ہیں، اور آپ کے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا لازم ہو گیا سال گزرنے کی شرط کے ساتھ۔ لیکن آپ کے پاس میں تھوڑا سا سونا، تھوڑی سی چاندی بھی اتنی نہیں تھی، اب اس میں ملائیے کچھ آپ کے پاس جو پیسے وغیرہ ہیں، ایکسٹرا پلاٹ ہے، ایکسٹرا کوئی مکان ہے، یا گھر میں پڑا ہوا فرنیچر ہے، یا اور اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں، تو ان چیزوں کو آپ شامل کیجئے زکوٰۃ کے نصاب میں، اور ان سب چیزوں کی قیمت آنکیے۔ اب قیمت پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ جس قیمت کی ہم لائے تھے اس قیمت کو شمار کریں کیا؟ نہیں، کسی بھی چیز کی قیمت آج کے حساب سے لگائیے، جس دن آپ زکوٰۃ دینے چلے ہیں اس دن کے حساب سے لگائیے، کیونکہ اصولی بات ہے کہ جب کوئی چیز آتی ہے تو وہ نئی ہوتی ہے اور اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے، اور جب وہ چیز پرانی ہو چکی ہوتی ہے تو یقیناً اس کا ریٹ پھر گھٹ جاتا ہے۔ تو جس دن آپ زکوٰۃ دینے چلے ہیں اس دن کے اعتبار سے لگائیے۔ سونے اور چاندی کے متعلق ایک وضاحت بہت ضروری ہے، سن لیجئے کہ سونے کا ریٹ عام طور پر، چونکہ ہمارے یہاں اندھیر نگری چوپٹ راجا ہے، ہمارے یہاں ایمانداری تو ایماندار بھی، بس اللہ معافی کرے، بہت ہی کوئی زیادہ ہی بڑے دیندار یا اللہ والے لوگ ہوتے ہوں گے جن کے پاس ایمانداری ہوتی ہوگی، ورنہ اب تو ایمانداری جیسے پتہ نہیں، بس کیا کہوں، ایمانداری تو رخصت ہی ہے ہم سے۔ عام طور پر ہمارے دھاندلے باز اور دھوکے باز معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سونا خرید کر لاتے ہیں یا چاندی خرید کر لاتے ہیں تو اس کا ریٹ کچھ اور ہوتا ہے، اور جب ہم اپنا سونا یا اپنی چاندی بیچنے جاتے ہیں تو یقیناً اس کا ریٹ کچھ اور ہوتا ہے۔ یعنی سنار اپنا تو مہنگا دیتا ہے اور ہمارا سستا خریدتا ہے۔ یہ بے ایمانی ہے، حالانکہ یہ بے ایمانی ہے، یہ بے ایمانی ہے، ایسا نہیں اس کو کرنا چاہیے تھا۔ یعنی اب وہ بیچارہ اکیلا بھی کیا کرے، پورا سسٹم ہی ایسا ہے، یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے، گورنمنٹ اس پر کچھ کرے، لیکن گورنمنٹ کو ضرورت کیا پڑی، تو سنار بیچارہ اکیلا کوئی کرنا بھی چاہے تو وہ نہیں کر سکتا، اب اس کی بھی مجبوری ہوئی۔ خیر یہ الگ ٹاپک رہا۔ تو جب آپ آج جا رہے ہیں اپنا سونا بیچنے کے لیے، تو وہ کتنے روپے کے حساب سے خریدا جائے گا، اس کے حساب سے آپ اپنے نصاب کو جوڑیں، اور اس کے حساب سے آپ اپنے
اپنی زکوٰۃ کے متعلق اس کے حساب سے حساب لگائیں گے، یہ ترتیب ہوگی۔ اور رمضان میں بعض لوگ ایسے ہیں بیچارے جن کے پاس رمضان میں پیسے نہیں ہیں لاک ڈاؤن کے چلتے، تو رمضان کے بعد دے دیں، کیونکہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں رمضان شرط نہیں ہے، سال گزرنا شرط ہے۔ البتہ صدقہ فطر کی جو بات ہے وہ عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے، تو اس میں اور اس میں فرق ہے۔ شاید وہیں سے لوگوں نے سیکھ لیا ہو کہ جی زکوٰۃ بھی رمضان کی چیز ہے، زکوٰۃ رمضان کی چیز نہیں ہے۔ ابھی غریبوں کو دیا جا رہا ہے، اللہ کرے لاک ڈاؤن کھل جائے گا تو پھر مدارس والوں کی ضرورتیں اس بار بہت زیادہ رہیں گی، ان کا ضرور خیال رکھا جانا چاہیے، کیونکہ اس بار مدارس کا مسئلہ رمضان شریف میں وہ کچھ بھی نہیں کر پائے، تو رمضان شریف کے بعد میں جب جیسے لاک ڈاؤن کھلے گا اللہ کرے گا تو ان کی ضرورتیں بدرجہ رہیں گی، ان کی ضرورتوں کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہوگا۔ بہرحال زکوٰۃ ضرور ادا کیجیے، ہر حال میں ادا کیجیے، اور حساب لگا کر ادا کیجیے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ مہنگے تالے نہ رکھیے، مہنگے لاک نہ لگائیے، اور بڑے ہیلتھی گارڈز رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے مال کو رکھانے کے لیے، بلکہ زکوٰۃ دے دیجیے، اور پھر لاک لگانے کی بھی ضرورت نہیں انشاءاللہ، اور گارڈ بھی رکھنے کی۔ کتنے واقعے اتنے ایسے ہیں کہ زکوٰۃ دینے والوں کے یہاں چوری نہیں ہوئی، باقی آس پاس میں سب کے چوری ہو گئی، اور اگر بالفرض زکوٰۃ دینے والے کے یہاں بھی چوری ہو گئی تو اللہ کے فضل سے زکوٰۃ دینے والے کا مال لوٹ گیا۔ اس لیے زکوٰۃ کا اہتمام ضرور کیجیے۔ ہم اس پر اور بھی جو جیسے سوالات ہمارے ذہن میں آتے رہیں گے وہ ہم ذکر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ فی الحال درخواست ہے کہ اس کو سب لوگوں تک پہنچائیں۔ جزاکم اللہ، السلام۔